بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس مختصر سے پیغام میں ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو وضو کی عملی مشق کروا رہے ہیں۔ آپ حضرات نے پہلے سوشل میڈیا پہ وضو کرنے کی بہت سارے پیغامات سنے ہوں گے۔ یہ انشاءاللہ انوکھا اور منفرد پیغام ہے جو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں بچوں کو وضو کرنے کی عملی مشق سکھائی جا رہی ہے کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے۔ عام طور پر ہم جو وضو کی دعائیں پڑھتے ہیں وہ وضو کے شروع کی دعا ہوتی ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہوتی ہے اور وضو کے آخر کی دعا ہوتی ہے، لیکن آج کے اس پیغام میں ہم آپ کو ہر عضو کے دھونے کی دعا بتائیں گے کہ ہر عضو کو جب دھویا جاتا ہے تو اس کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ جب آپ وضو کریں گے اور تو اس وضو میں خشوع خضوع بھی ہوگا، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کے بعد پھر جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وضو جتنا اچھا ہوتا ہے اس عبادت کے اوپر اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آئیے ہم وضو کرتے ہیں اور بچوں کو، اپنے جو مدرسے کے بچے ہیں ان کو وضو کی عملی مشق کر کے ہم دکھا رہے ہیں۔ آپ اس پیغام کو سماعت فرمائیں اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ وضو کرنے میں جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے کہ وضو جب کیا جائے تو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کیا جائے، پاک صاف جگہ پر، اور اگر میسر ہو سکے تو قبلہ کی طرف رخ کیا جائے۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ تو وضو کو شروع کرنے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو شروع کرتے ہیں سماعت فرمائیں اور اس کو ملاحظہ بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وضو کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہم نے دھو لیا، بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مسواک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے تو اس وضو کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ کی جانے والی عبادت سے 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو وضو کے ساتھ مسواک یہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کو اس طریقے سے پکڑا جائے، چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور 3 انگلیاں مسواک کے اوپر، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ مسواک کے سرے کے اوپر ہو، اور اس طریقے سے مسواک کیا جائے۔ بعض لوگ مسواک اس طریقے سے کرتے ہیں طولن، جبکہ مسواک کو اس طریقے سے ارزن کرنا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ یہ مسواک کرنا ہوتا ہے۔ کلی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و تلاوت کتابک۔ یہ دعا پڑھنی ہوتی کلی کرتے وقت۔ اس کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو ناک میں جب پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ تو ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے اور اس کو صاف کرنا ہے۔ یہاں پہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھونا ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کی جو دعا ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے جو چہرہ دھونا ہوتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک یہ مکمل چہرہ دھونا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔
جو بڑے حضرات ہوتے ہیں جن کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوتی ہے تو ان کی داڑھی گھنی ہوگی یا پتلی ہوگی؟ اگر ان کی داڑھی گھنی ہے تو پھر ان کے لیے سامنے والا حصہ دھونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر داڑھی کا خلال کر لیں گے۔ کھال تک پانی پہنچانا ان کے لیے فرض اور ضروری نہیں ہے۔ جن حضرات کی داڑھی پتلی ہے جہاں سے چہرے کی جلد اور کھال نظر آتی ہے تو ان حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پانی اپنی کھال تک ضرور پہنچائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ میں پانی لے کر اس کے بعد پھر داڑھی کا خلال کیا جائے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھ کو گیلا کر کے اس طریقے سے داڑھی کے نیچے سے لگایا جائے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر ہم نے اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، اور یہاں پہ دعا پڑھنی ہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے کونی سمیت۔ اس میں احتیاط یہ کرنی کونی کسی جگہ سے خشک نہ رہ جائے، اور دعا پڑھنی ہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تحاسبنی حسابا عسیرا۔ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تحاسبنی حسابا عسیرا۔ یہاں پہ وضو کے درمیان والی دعا بھی پڑھ لیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سر کا مسح کرنا ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں، پھر یہ 3 انگلیاں ملائی جائیں، 3 انگلیوں کو ملا کر سر کے اوپر اس طریقے سے لے جایا جائے، پھر واپس لایا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں 1/4 سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو جب سر کا مسح ہم نے کرنا ہے تو وہاں پہ دعا پڑھنی ہے اللہم حرم شعری و بدنی علی النار وازلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں شہادت کی انگلیاں ہیں، ان کو کانوں کے اندر لگانا ہے اس طریقے سے، اور انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے لگانا ہے۔ یہاں پہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اس کے بعد پھر جو اپنے ہاتھ ہیں ان کی بائیں سائڈ سے جو انگلیاں ہیں ان کو گردن کے اوپر پھیرنا ہے اس طریقے سے، اور یہاں پہ دعا پڑھنی ہے اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اس کے بعد پھر پاؤں دھونے ہیں، تو پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ ایڑیوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایڑیاں ضرور دھل جائیں، اور اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، چھوٹی انگلی ڈال کے انگلیوں کے درمیان سے، اور یہاں پہ دعا پڑھنی ہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ پہلے دائیں پاؤں کو دھویا جائے اور اس کے بعد پھر بائیں پاؤں کو اسی طریقے سے دھویا جائے، اور یہاں پر بھی یہی دعا پڑھی جائے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ ناظرین، یہ جو دعائیں پڑھی گئی ہیں ہر عضو کو دھونے کے لیے، یہ ہمارے اکابرین سے بزرگوں سے ثابت ہیں۔ سنت میں وہ 3 دعائیں ہیں، تو اکابرین نے یہ دعائیں بھی ذکر کی ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھا جائے گا تو پھر وضو میں انسان کو خشوع خضوع حاصل ہوگا اور توجہ کے ساتھ وضو ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس طریقے سے وضو کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ یہ دعائیں ہیں، ان کے اہتمام کے ساتھ اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ انشاءاللہ جب اس طریقے سے ہم وضو کریں گے تو پھر اس وضو کے اوپر ہمیں اجر بھی ملے گا اور عبادت میں اس سے ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے عملی مشق کروائیں، وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ اگر وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز اور دیگر عبادات بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔